بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف ادوار میں روزہ رسول پر ہونے والی سازشوں کا احوال بیان کریں گے کہ کس طرح سے کچھ سازشی لوگوں نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو ساتھیوں کے اجسام مبارک قبروں سے نکالنے کا ناپاک ارادہ کیا، اور کس طرح میرے پروردگار نے کائنات کے پاکیزہ ترین جسم کی حفاظت فرمائی۔ دشمنوں نے 3 دفعہ کوشش کی کہ ان اجسام کو ان کی قبروں سے نکال لیا جائے تاکہ مسجد نبوی اور مدینہ شریف توجہ کا مرکز نہ رہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں پہلے علماء کے حوالے سے ایسی 3 بڑی سازشوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں پہلا واقعہ 5ویں صدی ہجری کے آغاز میں پیش آیا، جب ایک فاطمی حکمران مصر کا بادشاہ بنا اور مدینہ منورہ بھی اس کے زیر اثر تھا۔ اس کی سوچ اور کوشش تھی کہ روضہ رسول سے تینوں مبارک اجسام کو نکال کر مصر منتقل کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ مدینہ کی بجائے مصر کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ اپنے اس مقصد کے لیے اس نے مصر میں ایک عالی شان عمارت بھی تعمیر کروائی جس میں وہ ان اجسام مبارکہ کو رکھنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے ابو الفتوح نامی اپنے ایک کارندے کو مدینہ روانہ کیا، لیکن جب وہ مدینہ پہنچا تو لوگوں کو اس کی سازش کا علم ہو گیا۔ مقامی علماء نے خطبہ جمعہ میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو جوش اور غصہ دلایا، اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں عیب نکالیں تو کفر کے سرداروں سے لڑو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ باز رہیں۔ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے پہلے تم سے عہد شکنی کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ اس یاد دہانی پر اہل مدینہ کو ابو الفتوح پر بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ابو الفتوح نے توبہ کی اور عہد کیا کہ اگر بادشاہ اسے قتل بھی کر دے تو بھی وہ اس سازش کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس طرح سے یہ سازش اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دی۔ بعد میں اسی بادشاہ نے اس طرح کی ایک دوبارہ سازش کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ دوسرا بڑا واقعہ 557 ہجری میں پیش آیا، جس میں عیسائیوں نے جسم اطہر کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام نور الدین زنگی تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی نے مسلسل 3 بار خواب میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے ان کی شرارت سے بچاؤ۔ سلطان جب جاگا تو فوراً اس نتیجے پر پہنچا کہ مدینہ میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ فوراً اپنے مشیر کے ہمراہ مدینہ پہنچا اور اہل مدینہ کے لیے قیمتی تحفے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ مدینہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ مدینہ کا ہر شخص اس سے خود آ کر اپنا تحفہ وصول کرے گا۔ چنانچہ مدینہ کا ایک ایک آدمی آتا رہا اور سلطان سے اپنا اپنا تحفہ وصول کر کے جاتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے جو خواب میں دکھائے گئے تھے وہ کہیں نظر نہ آئے۔ سلطان نے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا آدمی جس نے تحفہ وصول نہ کیا ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ 2 آدمی ہیں، لیکن وہ تو خود بڑے سخی اور متقی ہیں، وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سلطان نے فوراً ان کو بھی حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ پہنچے تو سلطان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی 2 آدمی ہیں جن کا چہرہ مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ سلطان نے ان سے ان کی رہائش گاہ کے بارے میں پوچھا، جو مسجد نبوی کے ساتھ جنوبی سمت میں واقع تھی۔ سلطان اپنے مشیر کے ہمراہ جلد ہی ان کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ وہاں پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ چٹائی اٹھا کر دیکھی تو اس کے نیچے سرنگ کھودی ہوئی تھی جو روضہ رسول کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان نے ان دونوں آدمیوں کو بلا کر حقیقت دریافت کی تو پتہ چلا کہ یہ دونوں عیسائی ہیں اور جسم اطہر کو نکالنے کا ناپاک ارادہ کر کے آئے ہیں۔ سلطان نے ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا اور بعد میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف گہری کھدوائی کروا کے اس کے اندر سیسا بھر دیا تاکہ مستقبل میں بھی کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔ تیسری بڑی سازش جس کا ہم یہاں ذکر کریں گے وہ شام کے شہر حلب کے رافضیوں کی طرف سے کی گئی۔ ان کا منصوبہ تھا کہ کسی طرح روضہ رسول سے 2 اصحاب کی اجسام مبارک کو نکال دیا جائے۔ چنانچہ اپنے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ مدینہ منورہ آئے۔
اور مدینہ کے گورنر کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا۔ مدینہ کے گورنر نے جو اسی طرح کے مذہبی خیالات رکھتا تھا، اس ناپاک کام کی منظوری دیتے ہوئے مسجد کے خادم کو حکم دیا کہ رات کو کچھ لوگ آئیں تو ان کے لیے مسجد کا دروازہ کھول دینا، اور وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں اس میں مداخلت نہ کرنا۔ چنانچہ رات کو یہ لوگ، جن کی تعداد تقریباً 40 تھی، توڑ پھوڑ اور کھدائی کا سامان لے کر مسجد میں باب السلام کے راستے سے داخل ہوئے۔ ابھی منبر تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ اچانک زمین پھٹ گئی اور سب کے سب زمین میں دھنس گئے۔ خادم مسجد یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے گورنر کو یہ ساری کارگزاری سنائی تو گورنر کو یقین نہ آیا، اور وہ خود مسجد میں صورتحال دیکھنے کے لیے آیا۔ دیکھا تو زمین کے دھنسنے کے آثار ابھی باقی تھے۔ اس نے خادم کو دھمکی دی کہ اس واقعے سے متعلق اگر اس نے اپنی زبان کھولی تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اور اس طرح سے اللہ نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ وعدہ پورا فرمایا کہ آپ کی دنیاوی حیات میں بھی اور اس کے بعد بھی شریر لوگوں سے حفاظت فرمائی۔ اللہ کے دشمن اپنی عقل سے تدبیریں بناتے ہیں، لیکن اللہ تو سب سے بڑھ کر اور اعلیٰ ترین تدبیریں بنانے والا ہے۔ آپ نے دیکھا دوستو کہ کس طرح اللہ عز و جل نے شریروں کی سب تدبیروں کو نہ صرف ناکام بنایا، بلکہ ان گھٹیا سازشوں کے دوران میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی معجزات کا ظہور ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دشمنوں کے ناپاک منصوبوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے ہم بھی اس عظیم قدرتوں کے مالک اپنے پروردگار کی حفاظت میں آ جائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔